نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، میں نے جو آیت کریمہ کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی آل کے ساتھ محبت کرنے کا حکم فرمایا ہے کہ اس آیت کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ کچھ صحابہ کرام مال و دولت لے کر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، آپ دن رات دین کی تبلیغ کرتے ہیں، اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، تو آپ کا کوئی ذریعہ معاش اور ہے نہیں، تو ہر وقت آپ ہمیں دین کی تبلیغ کرتے رہتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں، دین سمجھاتے ہیں، تو اس لیے ہم آپ کی خدمت میں کچھ مال لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو یہ مال قبول فرمائیے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ان کی یہ آفر سنی تو اللہ رب العزت نے فوراً جبرائیل علیہ السلام کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو، اپنے صحابہ کو فرما دیں کہ مجھے تمہارے مال و دولت، سونا چاندی کی ضرورت نہیں، کیونکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی ہیں، تو زمین کا سونا چاندی، زمین کا مال و دولت سب کچھ میرے قبضے میں ہے، تو یہ سونا چاندی، مال و دولت تو میرے قدموں کی دھول ہے، لہٰذا مجھے تمہارے سونے چاندی، مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم میرے ساتھ کچھ کرنا چاہتے ہو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جو دن رات میں تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں، دن رات میں تمہیں دین سمجھا رہا ہوں، جو بھی تمہیں ملا، نماز ملی تو وہ بھی میرے صدقے، ایمان ملا تو میرے صدقے، قرآن ملا تو میرے صدقے، روزے ملے تو میرے صدقے، جو کچھ بھی تمہیں عطا ہوا ہے یہ سب کچھ میرے صدقے ملا ہے، حتیٰ کہ اگر اللہ رب العزت کی معرفت تمہیں ملی ہے تو وہ بھی میرے صدقے ملی ہے۔ اگر تم مجھے اس کا کچھ اجر دینا چاہتے ہو تو لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو میں تمہیں مال و دولت نہیں مانگتا، مجھے تم سے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم مجھے اس کا اجر دینا چاہتے ہو تو میری اہل بیت کے ساتھ، میری اولاد کے ساتھ تم نے مودت کرنی ہے۔ اب یہ بھی سمجھ لیں کہ مودت کس کو کہتے ہیں، ایک ہوتی ہے محبت، ایک ہوتی ہے مودت۔ محبت کہتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی محبت ہو جائے، کسی کے ساتھ کوئی دل لگی ہو جائے تو اس کے بغیر انسان زندہ رہ سکے، اگر وہ نہ بھی ملے، کوئی چیز ایسی ہو کہ اس کے بغیر انسان زندہ رہ سکے، مودت کہتے ہیں کہ ایسی محبت ہو جائے، ایسی مودت ہو جائے کہ انسان اس کے بغیر زندہ ہی نہ رہ سکے۔ تو علماء بزرگ مثال دیتے ہیں، جس طرح مچھلی ہے، اگر مچھلی کو پانی سے جدا کیا جائے، مچھلی کو پانی سے نکالا جائے تو وہ پانی کی جدائی میں تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دیتی ہے، تو جب اس کو پانی میں ڈالا جائے تو اس کو سکون مل جاتا ہے، اس کی زندگی بحال ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی انسان کی محبت اہل بیت طہار سے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت داروں سے ایسی محبت ہونی چاہیے کہ اگر انسان کو ان سے جدا کیا جائے تو انسان ان کی جدائی میں تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دے۔ دوسری مثال دیتے ہیں کہ جس طرح دودھ میں پانی ملاتے ہیں، تو جیسے دودھ کو گرم کرتے ہیں تو پانی بھی دودھ کے ساتھ ساتھ اوپر آنے کی کوشش کرتا ہے، اوپر آ جاتا ہے، تو جس طرح اب پانی میں دودھ ملا دیا گیا تو اب پانی کو دودھ سے علیحدہ کرنا محال ہے، تو اہل بیت اطہار سے بھی ایسی محبت ہونی چاہیے کہ انسان کو ان سے جدا کرنا محال ہو۔ تو اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ ولم یصلی فیہا علی وعلی اہل بیتی لم تقبل منہ،
کہ جس بندے نے نماز پڑھی اور نماز میں مجھ پر اور میری آل پر، میری اہل بیت پر درود نہ پڑھا تو اللہ رب العزت اس بندے کی نماز کو قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ ہے اہل بیت اطہار کی محبت، یہ ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت۔ اسی طرح دوسری روایت میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کا قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا يدخل قلب رجل الایمان، کسی بندے کے دل میں ایمان اس وقت تک داخل نہیں ہوگا کہ جب تک حتی یحب اللہ یحبکم اللہ ورسولہ، کہ حتیٰ کہ وہ بندہ اللہ سے محبت نہ کرے، اس کے رسول سے محبت نہ کرے، والی قرابت ہی، اور اس کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت داروں سے محبت نہ کرے، اس وقت تک اس بندے کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوگا۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ رب کائنات ہم کو اہل بیت اطہار سے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت داروں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اہل بیت اطہار کے صدقے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت داروں کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے اور خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔